السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ایک ریسنٹ لیکچر میں یہ کہا ہے ذبیحہ کے حوالے سے کہ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ یہ اسلامک سلاٹر کے اوپر ذبح کیا گیا ہے یا نہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ اس کو کھا سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو اگر سر یہ بات ہے تو پھر ہم حلال اور حرام گوشت میں کہ مطلب یہ جو حلال فوڈ چینز ہیں جو ہم ڈھونڈتے تو اس کا تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا، تو ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ پلیز بتا دیجیے۔ جی ہاں، یہ ان کا ایک کلپ سامنے آیا ہے اور اس میں موصوف نے کہا ہے کہ even if they are not ذبیحہ you can have it، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا سکتے ہیں، اور روایت بھی انہوں نے کوٹ کی ہے۔ تھوڑا سا اس میں فقہی عقائد کا ڈفرینس ہے، اور دوسری چیز جو ڈفرینسیشن میں آتی ہے وہ فتاویٰ کی اور اجتہاد کی جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ مختلف فقہ میں مختلف انداز میں قرآن اور شریعہ کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، وہ کہ سب اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے فقی اور اپنے اپنے اجتہادی جو ان کے منصب ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم ایک ریشنل ڈسکشن کو لیں گے جس کے اندر این اسلامک پرسپیکٹو قطع نظر فقہ کے کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے شرعی طور کے اوپر ایک حلال فوڈ اور حرام فوڈ کو ڈفرینشیٹ کرنے کا، یا حلال سلاٹر اور حرام سلاٹر کو ڈفرینشیٹ کرنے کا، جو اسٹینڈرڈائزڈ ایگریڈ رولز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے ریگارڈلیس۔ حلال میٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو وہ فوڈ جو اسلامک پرمیسیبل پروسیجرز کے اوپر ذبیحہ ہو اور پھر کنزیوم کیا جائے ایز اے حلال فوڈ۔ پروفٹ کی ایک سینگ ہے جس کا میں ایک سینٹرل آئیڈیا دوں گا کہ if the blood flows and the name of the Allah is mentioned then eat it، کہ اگر اس کا خون بہتا ہے، بہا دیا جائے اور خدا کا نام لیا جائے تو پھر کھایا جا سکتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور انتہائی خوبصورتی سے دین اور ضروریات کی تشریح کرتا ہے۔ ہر اس امر کے اندر، ہر اس عمل کے اندر جو انسانی ضرورت کی بنا پر انسانی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ شریعہ کی انٹرپریٹیشن، لاء کی انٹرپریٹیشن، قرآن کی انٹرپریٹیشن وہ کہ مختلف انداز میں مختلف فقہ میں ہوا کرتی ہے، لیکن بہت خوبصورتی سے اس کو باقاعدہ شرعی طور پر اجتہاد کی منزلوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو قطع نظر اجتہاد کے اسلام نے جو طریقہ کار، شریعت نے جو طریقہ کار آویزہ کیا ہے اور بڑا اسٹینڈرڈائزڈ ہے جس پہ ریشنلی تمام فطری لوگ جو ہیں وہ اس کو اون کرتے ہیں ریگارڈلیس۔ وہ الگ بات ہے کہ مختلف شریعتوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف ریلیجنز کے اندر طریقہ کار بعض دفعہ کنٹراڈکٹ کرتے ہیں اور ٹکراتے ہیں، اور اس حلال اور حرام کی ڈیفینیشن کے اندر، حلال اور حرام فوڈ کی ڈیفینیشنز کے اندر بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ اسی طرح امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے کنٹراڈکٹری۔
اسلام نے جو طریقہ کار آویزہ کیا ہے اس میں اسلامک سلاٹر کا جو طریقہ کار ہے اس میں سلاٹر کو ذبیحہ کہا جاتا ہے، جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ چند شرائط کا خاص خیال رکھا جائے، اور یہ بالکل ایسی شرائط ہیں جو ایک ریشنل، ایک ایتھیکل اور ایک فطری تقاضے کے تحت ہیومن اس کو اون کرتا ہے ریگارڈلیس۔ اس سلسلے میں چھری کا تیز ہونا، گلے کا پورا کٹنا جو تھروٹ جسے آپ کہتے ہیں، جگلر وینز اینڈ کیروٹڈ وینز آرٹریز ان کا کاٹا جانا، خون کا بہنا، کمپلیٹ بہنا، اور اسلامک پرسپیکٹو پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کر خدا کی برتری بیان کرتے ہوئے جو بہت خوبصورت ٹرمز اسلام میں استعمال ہوتی ہیں دین میں، تحلیل، تکبیر، تمہید اور تسبیح، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ۔ یہ انتہائی خوبصورت تشریح ہے اس ذبیحے کی، جو اسلامی پرسپیکٹس کے اوپر مسلمانوں میں ذبیحے کی کنڈیشنل ریکوائرمنٹ ہے۔ اچھا، اب یہ کیوں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس شرعی تقاضوں کے تحت کسی ذبیحے کو ذبح کرنے کے لیے؟ اس لیے تاکہ اسلام انسانوں کے ساتھ ساتھ ہر شے، چاہے وہ حیوان سے تعلق رکھتی ہو، جانوروں سے تعلق رکھتی ہو، پرندوں سے تعلق رکھتی ہو، ایک درس دیتا ہے جس کے تحت منیمل اینیمل سفرنگ، یعنی کم سے کم ایسی چیز کی جائے جس کے اوپر ایک ایموشنل امپیکٹ جانور پہ پڑ سکتا ہو، تو آپ اس کا کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں کم سے کم ایسا ایلیمنٹ ہو جس میں وہ ایموشنل، کیونکہ ایموشنل اگر آؤٹ برسٹ ہوتا ہے کسی بھی جانور کا یا کسی ذبیحے کا، تو اس سے ہارمونل چینجز آتی ہیں، انزائمیٹک چینجز آتی ہیں، اور وہ جو گوشت ہے پھر اسی چینجز کی بنیاد کے اوپر لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ جب آپ اس کا چھری پھیرتے ہیں تو وہ چیزیں بلڈ میں پھر پائی جاتی ہیں، اور وہ چیزوں کا اثرات گوشت کے اوپر بھی واضح آیا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کو، اسلام نے اس کو منیمائز کروایا ہے کہ آپ کوشش کر کے انشور کریں کہ کوئک ڈیتھ ہو اس کی، ایسا نہ ہو کہ جس کو کہتے ہیں تڑپ تڑپ کے مر جانا، اس میں پھر باڈی فزیولوجیکل میکینکس بھی اس کی چل رہی ہوتی ہیں، اور انگریو ہو رہے ہوتے ہیں وہ اثرات جو ڈیتھ اینڈ لائف کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو اس میں ہارمونل، انزائمیٹک اینڈ بہت ساری باڈی فزیولوجی ہے ڈی رینج ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ریسپیکٹ آف دی اینیمل، کہ آپ ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں جن تقاضوں کے تحت اسلام نے آپ کو باقاعدہ باؤنڈ کیا۔ اچھا، اب کچھ فیکٹرز ہیں جس کے اندر جس کرائٹیریا کو مینٹین کیا جاتا ہے، وہ کہ یہ بعض دفعہ اجتہاد کی منزل پر ان کو تھوڑا سا مولڈ کیا جاتا ہے، لیکن جو ضروری چیزیں اس میں یہ کیا ہے، جو جانور ذبح ہو وہ مسلمان اس کو ذبح کرے، اور جیسے میں نے کہا کہ شارپ آبجیکٹ، نائف جو ہو، تیز ہو، تھروٹ کٹے اس کی، جو جانور ہے جس کو آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں، جگلر وینز، کیروٹڈ آرٹریز، یہ باقاعدہ کمپلیٹ ٹرانزیکشن ہو ان کی، بلڈ باقاعدہ فلو کرے، باڈی سے باہر جائے، اور جانور ذبح کرنے سے پہلے مرا نہ ہو، زندہ ہو، سلاٹر اینیمل جو ہے، اور ساتھ میں جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں خدا کی برتری کا تقاضا جو ہے وہ پورا ہوا ہو، اور اللہ اکبر اور بسم اللہ اللہ اکبر کا نعرہ جو ہے وہ بلند کیا گیا ہو، تاکہ اس کو اسلامی طریقے کے اوپر ذبیحہ کہا جا سکے۔
अच्छा, हलाल जानवरों में जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनमें काऊ, चिकन्स, शीप, डियर, रैबिट्स। उस वक्त जबकि अगर आप इस्लामी तरीके पर उसको स्लॉटर करें, हंट करें, वो फिश है, इसके अंदर थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ तकाजे हैं, जिसमें बाज़ लोग स्केल्स के साथ पसंद करते हैं, बाज़ जगह सी फूड्स के अंदर जो है श्रिम्प्स को मकरूह समझा जाता है और बाज़ जगह नहीं समझा जाता है। जो मीट हराम कंसिडर होते हैं इस्लामी माशरे के अंदर, वो पोर्क है, पोर्क बाय प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल डाइंग नेचुरली और फ्रॉम इलनेस, ऐसा जानवर जो खुद मर जाए या इलनेस की वजह से मर जाए, या किसी जानवर मार डाले, वो भी हराम है। या ऐसा स्लॉटर जो इस्लामी पर्सपेक्टिव के ऊपर, उस गाइडलाइन के ऊपर फॉलो नहीं किया जाए, वो भी इस्लामिक पर्सपेक्टिव में हराम कंसिडर होता है। 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कंसिडर होती हैं किसी ज़बीहे के अंदर, चाहे वो सैक्रिफिशियल एनिमल हो या रूटीन का एनिमल हो। उसमें इंटेंशन आपकी, जिसे नियत कहते हैं, कि उसका नियत का दारो मदार जो है, नियत का जो फोकस होता है वो खुदा की तरफ होता है। तो ये पहली चीज़ जो किसी भी ज़बीहे में, सैक्रिफिशियल हो, कुर्बानी के लिए हो, या फिर अदर देन सैक्रिफिशियल रूटीन की स्लॉटरिंग हो, तो उसके अंदर नियत आपकी बहुत ज़रूरी है। जो इस्लामिक स्लॉटर मेथड्स हैं वो आपको पता हो कि इस्लामिक स्लॉटर मेथड्स क्या हैं, किस तरीके से उसको प्री स्लॉटरिंग मेथड्स क्या हैं और उसके स्लॉटरिंग मेथड्स क्या हैं, और पोस्ट स्लॉटरिंग आपने उसके क्या करना है। टूल्स का बहुत ध्यान किया जाता है, जिसके अंदर शार्प टूल्स का, जैसे मैंने बताया, वो शार्प टूल्स बहुत एसेंशियल हैं उस क्राइटेरिया के अंदर। जो स्लॉटरिंग मेथड है उसमें वही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दोबारा आ जाएंगे कि सिवियर आप जो काटें उसको, वो जगुलर वेन्स एंड आर्टरीज जो हैं उनको आप कंप्लीट ट्रांजैक्शन करेंगे, ब्लड को ड्रेन होने देंगे कंप्लीटली, और जो इन्वोकेशंस हैं रेसिटेशन की, उसमें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर इज द एसेंशियलिटी। उसके अलावा भी रेसिटेशंस हैं इस्लामिक, उसके अंदर जो आप पढ़ने ज़रूरी होते हैं, खासकर कुर्बानी के दिनों में। पोस्ट स्लॉटर रिक्वायरमेंट जो इस्लामी पर्सपेक्टिव भी और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ड्रेन करे कंप्लीटली। ये इसलिए कि अगर ब्लड ड्रेन कंप्लीट नहीं होता है तो उसकी जो पोस्ट स्लॉटरिंग तस्वीर है वो डिफरेंट होती है। ऐसा गोश्त जिसकी जो प्रॉपर स्लॉटरिंग एलिमेंट्स के ऊपर नहीं होता है, और उसको आप झटका, जिसे दूसरी ज़बान के अंदर कहते हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर, दूसरे मज़ाहिब के अंदर जो है वो इसी तरीके से ट्रांजैक्शन में स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन होती है, तो उसके स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन के बाद ब्लड रह जाता है अंदर, ब्लड फ्लो आउट नहीं कर पाता। तो जो ब्लड का रहना है वो हमारे यहाँ बेसिकली हराम कंसिडर हो जाता है। और ऐसा गोश्त जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव या इस्लामिक रिचुअल्स या इस्लामिक रेगुलेशंस के ऊपर नहीं कटा है, और उसको आप सिर्फ बिस्मिल्लाह कहकर अगर खा लें, तो वो हमारे कंट्रावेंशन है उस चीज़ की जो इस्लाम, जिसको हमारे पर्सपेक्टिव के अंदर, इंटरप्रिटेशंस के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है दीनी शरई, उसके अंदर वो कंट्राडिक्टरी हो जाता है, और हम उसको नहीं समझते कि वो सिर्फ बिस्मिल्लाह कहने से गोश्त की जो असल ज़बिया का एलिमेंट है वो उसके अंदर आ जाएगा या उससे बरी ज़िम्मा हो जाएगा। अच्छा, अब जहाँ तक इस सवाल की का ताल्लुक था कि हम बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लेंगे, तो 3 प्रोहिबिटेड मेथड्स हैं जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में उनको प्रोहिबिशंस के अंदर आता है। उसमें स्टनिंग है, नंबर 2 है इलेक्ट्रोक्यूशन, और नंबर 3 है स्ट्रैंगुलेशन। अच्छा, वो जानवर जिसमें कट थ्रोट चाहिए होती है वो हैं काऊ, शीप, पोल्ट्री। इसमें नेक और थ्रोट का जो है कट ऑफ होना ज़रूरी है, जबकि फिश एंड सी फूड्स के अंदर
ذبیحہ ضروری نہیں ہوتا اور وہ حلال کنسیڈر ہوتے ہیں۔ اس میں جو امپورٹنٹ سرٹیفیکیشنز کا ایلیمنٹ ہے وہ حلال سرٹیفیکیشن دنیا بھر میں چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ذبیحہ کو اس اسلامک شریعہ کرائٹیریا کے اوپر رکھا جائے تو اس میں حلال سرٹیفیکیشن جو ہوتے ہیں حلال باڈیز کے تھرو وہ چاہیے ہوتے ہیں، جو حلال سرٹیفیکیشن اتھارٹیز ہوتی ہیں، اور اس میں اسلامک آرگنائزیشنز ہیں جو گائیڈ لائن دیتی ہیں اور وہ گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے سرٹیفائڈ اسٹینڈرڈائزیشنز کے اوپر سپلائی چین ٹرانسپیرنسیز اور کنزیومر ایجوکیشنز کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزوں کو چیلنجز کے طور پر رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کو مانیٹر کر کے جو ہے سرٹیفیکیشنز کا کرائٹیریا جو ہے دیا جاتا ہے۔ نارملی جو سوالات اٹھتے ہیں اس میں یہ اٹھتے ہیں کہ اگر جھٹکے کا گوشت کھا لیا جائے تو کیا وہ اسلامک پرسپیکٹو پہ پورا اترتا ہے کہ وہ حلال گوشت کنسیڈر ہوگا؟ تو اس کے اندر جو ہے اسلامک اسکالرز جو ہیں وہ اسٹننگ کو، جس کو جھٹکا کہتے ہیں، اس کو پروہیبٹ کرتا ہے اور اسلامک اسکالر جو ہیں۔ اور دوسری چیز یہ جو سوالات اٹھتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان نہ ہو کاٹنے والا اور جو کمپنی ہے وہ مسلمان ہو تو کیا اس صورت کے اندر یہ بات کہی جائے گی کہ وہ حلال کٹا یا نہیں کٹا؟ تو اس میں بھی ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہیں، لیکن اس کو اگر ایک ہم ریشنل انداز میں لیں تو بے شک اگر کاٹنے والا نہیں بھی ہے مسلمان، لیکن مسلمان کا وہ ماہر آدمی ہے، وہ گوشت کا ایک کسائی ہے، تو ایٹ دا ٹائم آف جو سلاٹرنگ بلند آواز میں یہ کہنا باقاعدہ، تو وہ ایک ڈیبیٹیبل ہے وہ، لیکن ایک ریشنل طریقہ کار ہے جس کے اوپر آپ اگر اس کو ان طریقوں کے اوپر رکھ کر رہے ہیں تو چھری کے اوپر دعا پڑھ دینا اور خود چھری کو ہاتھ رکھ کر اس کے ہاتھ کے ساتھ اسسٹ کرا دینا، تو یہ چیزیں پاسبلٹی کے اندر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسٹننگ ہے وہ بیسکلی ہمارا ٹاپک بنے گا آج کا۔ وجہ یہ ہے کہ اس اسٹننگ کے اوپر ہی یہ حد لگ رہی ہے کہ کیا اس گوشت کو کھایا جا سکتا ہے جس کا پتہ نہ ہو ہمیں کہ یہ اس سلاٹرنگ ہے اسلامک حلال ہے یا یہ جھٹکا ہے ان اسلامک جو طریقہ کار ہے یعنی حرام ہے۔ اسٹننگ کہتے ہیں کہ پریکٹس آف رینڈرنگ این اینیمل انکانشیس، اور اس کا طریقہ یہ یعنی آپ کاٹنے سے پہلے اینیمل کو انکانشیس کر دیتے ہیں تاکہ وہ پین فری ہو جائے۔ اس پین فری کرنے کا بیسکلی جو ایشو جو بیسکلی ریزن ہے وہ تاکہ اینیمل اسٹریس میں نہ ہو، ڈسکمفرٹ میں نہ ہو، کم سے کم پین اسے ہو، ایک اینیمل ویلفیئر ہے، اور میٹ کی کوالٹی اچھی ہو جائے، اس لیے کہ ڈرا ہوا اینیمل جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر جو فزیولوجیکل چینجز آئیں گی وہ پھر الٹیمیٹلی ٹرانسفر ہوں گی اس میٹ کے اندر۔ تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ بائی اسٹننگ جو ہے وہ اس سے اس اینیمل کو وہ ڈسکمفرٹ سے بچا لیا جائے تاکہ گوشت کی کوالٹی اچھی ہو جائے۔ اور میتھڈز اس کے جو ہیں اسٹننگ کے اس میں ملٹیپل ہیں، اس میں الیکٹریکل اسٹننگ بھی ہے، اس کے اندر میکینیکل اسٹننگ ہے، اس میں گیس اسٹننگ ہے، اس میں کیمیکل اسٹننگ ہے۔ یہ الیکٹریکل اسٹننگ جو ہے وہ ہیڈ اور باڈی کے اوپر آپ الیکٹروڈس لگاتے ہیں اور اس سے اس کو کرنٹ دے دیتے ہیں۔ میکینیکل میں بولٹ، پسٹل یا گن شاٹ سے آپ اس کو انجری کرتے ہیں۔ گیس اسٹننگ میں انہیلیشن آف گیسز، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آرگن وغیرہ اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ کیمیکل اسٹننگ میں انجیکٹیبل ایجنٹس اور عام طور پہ ڈالے جاتے ہیں جو کہ استعمال نہیں ہوتے، لیکن کیمیکل اسٹننگ کم کی جاتی ہے۔ لیکن یہ بینیفٹ اس کے یہی ہوتے ہیں کہ ریپڈ انڈکشن ہو جاتی ہے، انکانشیس ہو جاتا ہے اینیمل، ریڈکشن ہو جاتی ہے، کاٹنے والے کے بھی چوٹ نہیں لگ سکتی اور اینیمل بھی اپنی چوٹ نہیں لگا پاتا، تو ریزسٹ نہیں کرتا، اس لیے تو امپروو میٹ کوالٹی ہو جاتی ہے اگر سٹریس کم ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ ایک ریسرچ بیسڈ بات ہے۔
تو کمپلائنس ود اینیمل ویلفیئر ریگولیشن اب آج کل دنیا بھر میں ایسی اتھارٹیز بن گئی ہیں، ایسی این جی اوز بن گئی ہیں جو اینیمل کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس کو ہیو اینڈ کرائے مچاتی ہیں کہ جی دس از رانگ کہ یہ اینیمل کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اچھا، بہت ساری اسٹیٹس ہیں جہاں یہ اسٹننگ بہت ایک پروسیجر ہے، اور وہ کمپلسری مینڈیٹری پروسیجر ہے، جیسے ایو ہے، ایو کے اندر مینڈیٹری ہے کہ اسٹننگ آپ اس کو کریں بیفور سلاٹرنگ۔ یو ایس میں والنٹری اسٹننگ ہے، لیکن وہ یو ایس ڈی اے کے تحت جو ہے وہ انفورس کرتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ اسٹننگ کے پروسیس سے لیں۔ حلال اینڈ کوشر میٹ جو ہے اس میں اسٹننگ جو ہے ریکوائرڈ نہیں ہوتی، اور وہ کرتے بھی نہیں اور مانی بھی نہیں جاتی۔ پری سلاٹرنگ ہینڈلنگ کا بھی ایک طریقہ کار اسلام نے وضع کیا، اور اس کے اندر جو ہے جینٹل منیمل اسٹریس ہے، کوئک اینڈ ایفیشینٹ سلاٹر ہے، منیمائز ٹائم بٹوین سٹننگ اینڈ کلنگ اور سٹننگ کے درمیان کا ٹائم جو ہے، ٹریننگ فار سلاٹر ہاؤس سٹاف۔ تو ہمارے یہاں اسلام میں یہ پروسیجر نہیں ہے، بلکہ اس کے فزیولوجیکل پروسیجر رکھے گئے ہیں، جس میں جانور کو جانور کے سامنے نہیں کاٹا جاتا، دور رکھا جاتا ہے اس کو، اور پانی پلایا جاتا ہے، اس کو ٹھنڈا کر کے لے کر جایا جاتا ہے، سہلا کر، پیار سے پھسلا کر۔ لیکن بات آفٹر آل جب آپ ایک سلاٹر ہاؤس پہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک کنڈیشن تو ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ طریقہ کار ہے جو بیسکلی سلاٹر کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے۔ قرآن نے سورہ مائدہ میں، سورہ الانعام میں، اور سورہ الانعام اور سورہ بقرہ اور سورہ حج کے اندر ملٹیپل جگہ کے اوپر سلاٹرنگ میتھڈس کو ڈیفائن کیا ہے، اور یہ سلاٹرنگ میتھڈس کے اندر یہ اسینشل بنایا ہے کہ کیوں کر آپ ذبیحہ کو حلال سلاٹرنگ کے بعد کھائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اجازت دے دی ہو۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ہے کہ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 168۔ اس کے علاوہ سورہ حج کی آیت 37 کہتی ہے نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں، نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے جو نیت کی بات ہو رہی ہے، اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کے لیے۔ اسی ضمن کے اندر قرآن کی آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 145، اے محمد ان سے کہو کہ جو وہی تمہارے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو۔ یہاں پہ ڈیفائن کر رہا ہے کیا کیا چیزیں جو ہیں اسلام کے اندر، جو شریعت کے اندر پروہیبیشنز کے اندر ہیں، وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہیں، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ النام میں آیت نمبر 121 کہتے ہیں اور جس جانور کو اللہ کے نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ تو یہاں یہ واضح علامت آ گئی کہ وہ جانور جھٹکے کا جس پر خدا کا نام لے کر انیشلی خدا کا نام لے کر نہیں ذبح کیا گیا ہو، وہ نہیں کھانا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم وہ جانور کو محض اس بنیاد کے اوپر کھا لیں جس کے اوپر خدا کا نام نہیں لیا گیا ہو اور یا ہمیں نہیں پتا ہو، unless and until وہ کنڈیشنل ہو جس کے اوپر خدا نے کہا ہے کہ جان بچانے کے لیے وہ کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے، اور شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراض ہلکا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیت ہے کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا۔ تو اس میں لکھا ہے کہ خون حرام کیا گیا۔ اب ایسا جانور جو جھٹکے سے کٹتا ہے اس کا خون اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ تو اسلام کے طریقہ کار کے اوپر جب یہ نفس اس کی کٹتی ہے، دونوں آرٹریز، دونوں وینز اس کی کٹتی ہیں،
وہ خون اپنا بھار ایکسپیلڈ آؤٹ کرتا ہے تو وہ گوشت جو ہے اس سے خالی ہو جاتا ہے بیسیکلی. وہ جو گلا کٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، اس کے جسم تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب افعال فسق ہیں اور آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہوئی. تو یہ آیت نے واضح طور پر، قرآنی آیات نے مختلف جگہوں کے اوپر یہ بتا دیا ہے کہ اسلامی طریقہ کار کے اوپر جو گوشت کٹے گا یا بنے گا وہ کسی بھی صورت یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو جو ہے محض اس بنیاد کے اوپر کھا لیا، unless and until وہ کنڈیشنل ہو، جس کے اندر جان بچانے کے لیے ہو. تو جھٹکا جو ہے وہ ہمارے یہاں کسی بھی صورت اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اور اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا تاکہ مسلمان جب خدا کی راہ میں کسی چیز کو کاٹنے جا رہا ہے یا اپنے ہی استعمال کی چیز کو کاٹنے جا رہا ہے تو خدا، اس کے رسول اور اس کی بتائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، حلال اور حرام کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو اسلام نے طریقہ کار ڈیفائن کیے ہیں، اسلام نے طریقہ کار شرعی طور پہ آویدہ کر دیے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر جو ہے پھر اپنی راہ کو ہموار کرے. تھینک یو ویری مچ.